اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آج کربلا کے ایک اور شہید حضرت قاسم ابن حسن کی یوم ولادت ہے، جس نے دین الہی پر اپنی جان کو قربان کرنے کے عمل کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا قرار دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، قاسم آپ کو شہادت کیسے لگتی ہے؟ تو جواب دیا، چچا جان مجھے خدا کے راہ میں، خدا کے ولی کی قیادت میں اپنی جان قربان کرنا شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آخر یہ دین اتنا ضروری کیوں ہے، اور ہم نے اس کو اتنا بے وقت کیوں سمجھا ہے؟ عجیب نہیں ہے؟ ہم ہر سال محرم میں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ آخر اس دین میں ہے کیا جس کے لیے اتنی قربانی دی جائے۔ سوچنا چاہیے نا، کیوں اتنا ضروری ہے دین؟ جیسے ہم لوگ انفرادی گزار رہے ہیں اپنا، مثلا خود دیندار، خود متقی، خود پرہیزگار، تو ایسے ہی یہ ہستیاں بھی اپنے آپ کو گزار سکتے تھے نا، خود متقی، خود پرہیزگار، خود خدا کی اطاعت۔ کیا ضروری تھا کہ اس دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے جانیں قربان کی جائیں؟ کیوں ضروری تھا ایسا؟ ہے سوال یا نہیں ہے؟ اس دین کی غلبے کے لیے، غلبے سے مراد حکومت کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے معاشرے کے اندر ایسا کیا ضروری ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے؟ بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء کو درختوں سے باندھ کے آری سے کاٹا گیا۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا سوال ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ آخر اس دین میں ہے کیا؟ کیوں ضروری ہے یہ؟ جیسے آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انفرادی دین چل جائے گا، اجتماعی ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غلط سمجھے ہیں۔ یہ دین کیوں ضروری ہے؟ یہ دین اس لیے ضروری ہے کہ انسان، آپ کو بتایا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مٹی جس کو مادہ کہتے ہیں، اور ایک روح الہی۔ روح الہی اپنی طرف کھینچتی ہے، مٹی اپنی طرف کھینچتی ہے، مادیت کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ دو لڑائی ہے ہمارے اندر۔ اس لڑائی میں یہ دین مددگار ہے، اصل میں روح الہی کا۔ یہ دین اس لیے ضروری ہے، یہ دین جب تک اپنی جگہ پہ نہ ہو، معاشرے میں اس کو بالادستی حاصل نہ ہو، تو معاشرے میں کبھی بھی، انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، یہ اصول ہے، قانون ہے یہ۔
چاہے وہ طاقتور ایک شخص ہو یا ایک طاقتور ایک قوم ہو، دوسرے قوم کو کھا جائے گا، دوسرے قوموں کو کھا جائے گا۔ آج جو ہم مغرب کی گن گاتے ہیں، دیکھو نا وہاں اتنا اچھا نظام ہے، وہاں اچھا نظام اس لیے کہ پوری دنیا کے قوموں کا مال کھا رہے وہ۔ اب تو واضح ہو گیا، پہلے تو شاید یقین نہ آتا نا۔ ابھی ٹرمپ جو شیطان آیا ہے، اس نے تو کھل کے اظہار کیا۔ پہلے یہ لوگ بولتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، ابھی یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مثلا ونزویلا کا تیل چاہیے۔ اب تو سمجھ جانا چاہیے نا۔ اور اس نے یہ بھی بیان دیا کہ جی اس تیل سے بہت سارے امریکی امیر ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس کو یہ پرواہ نہیں ہے دنیا کی کتنی قومیں غربت میں پس رہی ہے، کیونکہ وہ پوری قوم، یورپ اور امریکہ، پوری قوم ایک ظالم قوم ہے جو پوری دنیا سے لوٹ کے اپنی قوم کو کھلا رہے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایک فرد لٹیرا بنتا ہے، ایک فرد بہت سارے قوموں کے مال کھا جاتا ہے، بعض اوقات ایک قوم ایسی بن جاتی ہے، ایک خاندان ایسا بن جاتا ہے جو دوسرے اقوام کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ دین اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یہ دین اپنے اصل جگہ پہ نہ ہو، ہماری تربیت ممکن نہیں ہے، انفرادی تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس میں تربیت اجتماعی ہوگی۔ انفرادی طور پہ ہمارا حق پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوگا، اور انبیاء اور ائمہ علیہ السلام آئے ہیں اجتماعی ہدایت کے لیے، انفرادی ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں کہ کسی ایک شخص کو صحیح کر کے جانا ہے، نہ اس لیے نہیں آئے۔ پوری انسانیت کو تربیت دینی ہے، دنیا کے تمام اقوام کو تربیت دینی، تمام انسانوں کو تربیت دینی ہے۔ آپ فرض کریں بلوچستان کے تمام افراد کو تربیت دینی ہے، تو کیسے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ بتائیں نا کیسے دیں گے؟ بول کے تربیت ہوگی؟ ہاں، اس تربیتی نظام کو نافذ کرنا ہوگا جس کو ہم دین خدا کہتے ہیں، پھر اس کے اندر خود بخود وہ قوم تربیت پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے ہم سمجھے ہیں دین کا اقرار، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت سے کہا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ شہادت شہود جب ہوگا تب یہ شہادت کہلائے گا، جب یہ عملی ہوگا، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، تب وحدہ لا شریک لہ پہ عمل ہوگا۔ یہ ہے اصل میں۔ اگر معاشرے میں خدا کے ساتھ 10 طاقتور بندوں کا بھی حکم چل رہا ہے تو وحدہ لا شریک لہ کی شہادت نہیں ہوئی، ورد ہو گیا۔ ہم نے مسجد میں آ کے اپنا ایک فرض پورا کر دیا ورد کر کے، اس کو عملی نہیں کیا، اور جب تک عملی نہیں ہوگا ہمیں وہ پورا فائدہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جو بھی چیز، مثلا اگر مثال دیں آپ کو، کوئی دوائی بھی ہو یا کوئی کھانے کی چیز ہو، وہ جتنا خالص ہوگا اتنا آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور جس مقدار میں اس کے اندر ملاوٹ ہوگی اس مقدار میں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ بھلے بسم اللہ پڑھ کے پورا آیت الکرسی پڑھ کے پھر آپ کھائیں، لیکن اس نے اپنا نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ اس کے اندر ناخالص ملاوٹ شدہ ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کا معاشرے کا نظام بھی ہے۔ آپ اپنے دین کے اندر جتنا ملاوٹ کر کے چلیں گے اتنا ہمیں نقصان ہوگا، اتنے ہماری نسلیں برباد ہوگی، اتنی ہی ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ لہٰذا انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان سازی کے لیے دین الہی کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے خصوصاً کربلا میں ایک بڑی قربانی دے کر اس کو اپنی جگہ دوبارہ پلٹانے کی کوشش کی گئی، ایک بڑی قربانی دی گئی، تیاری کی گئی اس میں، تاکہ رسول اللہ
کہ اس نظام کو جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا واپس اپنے اصلی جگہ پہ پلٹایا جا سکے۔ کیوں ضروری ہے پلٹانا؟ اس کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے۔ انفرادی ممکن ہے کسی ایک آدمی کو ساتھ رکھیں، اس کی تھوڑی تربیت کریں، اجتماعی تربیت ممکن اگر ہوتا تو پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ قربانی ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی حکومت ضروری ہے، دین کی حاکمیت ضروری ہے، امام عادل کا حاکم ہونا ضروری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم پیش امام کے لیے بہت نازک ہے کہ یہ پیش امام جو 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں اس کا عادل ہونا بہت اچھا، یہ اس کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ شرط ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ شرط ادھر ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص راتوں کو نماز پڑھے، دن کو روزہ رکھیں، حج کریں، اپنی پورا مال رائے خدا میں صدقہ کریں، لیکن اگر وہ اپنے خدا کے معین کردہ درست ولی کے ولایت کا قائل نہیں ہو تو خدا کو حق بنتا ہے کہ اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا جائے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کی قیادت میں معاشرہ نہیں چلے گا، معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا، مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا، ظالم کو روک نہیں سکیں گے۔ اس وجہ سے صرف ماننا نہیں، ہم نے سمجھا مثلا ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے، امام علی علیہ السلام کو مثلا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، امام برحق مانتے ہیں، اچھا بھائی اسی سے کام ہو گیا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، بتائیں نا، معاشرہ سے ٹھیک ہو جائے گا، بچے تربیت یافتہ ہو جائیں گے، نسلیں بن جائے گی۔ نہیں، اس سے تو نہیں بنے گا۔ ہم نے اپنی نجات کو یہاں پہ لا کے روک دیا ہے۔ یہ اصل میں صوفیانہ امامت ہے، یہ کہ جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عملی زندگی کا جو امام ہے، جو معاشرے کا امام ہے، اس کا برحق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ معصوم موجود ہے تو معصوم نہیں ہے تو معصوم کے رستے پر 100% چلنے کی کوشش کرنے والا، نہ کہ صرف دعویٰ کرنے والا، 100% معصوم کی اس پہ چلنے والا۔ مجھے بہت پہلے یاد ہے، ایک دفعہ یہ جنگ اخبار کا ایڈیٹر ہے ایک مجیب الرحمن شامی، تو یہ ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کے ساتھ ایران کے دورے پہ گئے تھے، تو جب یہ واپس آئے بعد میں اس نے ایک جنگ اخبار میں کالم لکھا کہ جب ہم بیٹھے امام خمینی کے دسترخوان پہ، دسترخوان لگا ضیاء الحق ہے، تو شوربہ جو ہماری جو شوربہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ گوشت ابال کے جو شوربہ نکل، وہ اور ایران کی روٹی خشک روٹی ہوتی ہے، جو روٹی رکھتے ہیں وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ لایا کھانے کے لیے۔ امام خمینی کا اپنا دسترخوان پر لگایا، بھی بیٹھے کھائیں۔ کون ہے امام خمینی؟ پتہ اس وقت کون تھا؟ ایران کا سپریم لیڈر۔ ایران تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، صحیح ہے، تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس کا رہبر، اس کا کل اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دسترخوان پہ جب وہ شوربہ روٹی لایا، وہ مجیب الرحمن شامل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ضیاء الحق کے خلق سے مشکل سے 2 نوالے اترے۔ اس لیے ضروری ہے حاکم برحق جو کہ علی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، وہ پھر انسانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا سکتا ہے، معاشرے میں برابری کا قانون نافذ کر سکتا ہے۔ اسی لیے دین ضروری ہے۔ یہ دین صرف زبان تک رہے تو یہ کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ جب عملی ہو جائے گا، جس کو ہم شہادت کہتے ہیں،
ہم پڑھتے ہیں نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن باہر جا کے پھر کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑو، نعوذ باللہ، کہاں اللہ کی بات کر رہے ہو؟ ابھی دیکھو ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہماری پارٹی کا فائدہ کس میں ہے، ہمارے خاندان کا فائدہ کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے؟ مجھے وہ دیکھنا ہے، مجھے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں، علی کیا کہتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ اپنی وہ جو اندر کی جنگ ہے وہ ہار چکے ہیں، اصل میں کیوں ہار چکے ہیں؟ چونکہ ہم نے دین کو درست شناخت نہیں کی ہے۔ یہاں سے آپ انشاءاللہ کل ہم جوڑتے ہیں اس کو، تو یاد رکھیں، پھر سوال کریں خود سے، خود غور کریں، فکر کریں کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی اس دین کے لیے کیوں دی گئی، کس وجہ سے دی گئی، کیا ضروری اس دین کے اندر آخر ہے کیا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کی انسانیت کو نجات دی گئی ہے دین، اس کے اندر بہت طاقت ہے، بشرطے کہ اس کے لیے حامی اور مددگار ملے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے عالم میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہاں، دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔